یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ حماس کا فلسطینیوں کو فوری مسجد اقصی پہنچنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے پاس صرف کچھ وقت کی مہلت۔ صہیونیوں کے یوم حساب کا وقت 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم انتہائی اہم۔ مجاہدین نے کمر کس لی، القدس کی فتح قریب آ گئی۔ 90 لاکھ یہودی یتیم ہونے کے قریب۔ قطر، کویت، ترکی اور پاکستان بھی میدان میں۔ نیتن یاہو نے جاتے جاتے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ امت مسلمہ کا صبر جواب دے گیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ یہودی مسجد اقصی کی جانب مارچ کیوں کرنے والے تھے، جس کو حماس کی دھمکی پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، قابض اسرائیلی فوج جمعے کے روز مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑی، جس کے بعد حرم قدسی میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ حماس کا مجاہدین کو الاقصی میں پہنچنے کا حکم۔ اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ہزاروں لوگ یا اقصی، لبیک یا اقصی کے نعرے لگاتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں آ گئے۔ العربیہ ٹی وی چینل کے نام نگار کے مطابق جمعے کے روز اسرائیلی فوج اور پولیس کے درمیان کئی گھنٹے تک جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے صحافیوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلسطینی شہری نماز جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر اندھا دھند لاٹھیاں برسائیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ فلسطینی شہریوں کو منتشر کرنے کے لیے صوتی بموں، دھاتی گولیوں اور دیگر پرتشدد ہتھ کنڈوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اردن نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر اسرائیلی پولیس کے تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے فلسطینی نمازیوں پر طاقت کے استعمال سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اردنی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ جمعے کے روز مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس نے فلسطینی نمازیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ مسجد اقصی اور نمازیوں کی حرمت کی کھلی توہین اور اشتعال انگیزی ہے۔ دوستو، گزشتہ ماہ اسلامی استقامتی تحریک حماس نے 11 روز تک یہودیوں سے جاری جنگ میں کامیاب فتح حاصل کی اور اسرائیل کو اربوں ڈالرز کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی دیا۔ حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر بیت المقدس اور شیخ جرح کے علاقے میں آئندہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حماس کی دھمکی کے بعد اسرائیل میں مظاہرے شروع ہو گئے، جس میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی بلی کا بکرا بنایا گیا۔ لیکن پھر سے حالات نئی حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے پھر سے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب کی بار حماس نے تمام تر فلسطینیوں کا فوری طور پر قبلہ اول پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے وزیر کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں سنگین نتائج کی دھمکی کے ساتھ ساتھ صہیونیوں کے اس مارچ کو فوری معطل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جو وہ ہر سال مسجد اقصی کے صحن میں منعقد کر کے یہاں پر ڈانس کرتے ہیں۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور باب العمود سے صہیونیوں کو پرچم لہرانے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کے اس سخت انتباہ کے بعد صہیونی حکومت نے اپنا یہ اشتعال انگیز پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ بیت المقدس میں فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور صہیونیوں کو مسجد اقصی کے باب العمود سے پرچم لے کر شہر میں اجتماعی طور پر مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے غرب اردن میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور مسجد اقصی میں دھرنا دینے کی اپیل کی ہے۔ دوستو، فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت تحریک فتح نے انتہا پسند یہودی آباد کاروں کے اشتعال انگیز مارچ کو روکنے کے لیے آئندہ جمعرات کو مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے۔ تحریک فتح کی جانب سے یہ اپیل ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب گزشتہ کئی ہفتوں سے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے اور مقبوضہ یروشلم اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی وجہ سے کشیدگی کا شکار ہے۔ تحریک فتح کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتہا پسند صہیونیوں کو روکنے اور القدس کے دفاع کے لیے جمعرات کو گھروں سے نکلیں اور ریلیوں میں شرکت کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ موجودہ حالات میں فلسطینیوں کے پاس القدس کے دفاع کے لیے پرامن احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ پوری فلسطینی قوم کو القدس کے دفاع کے لیے سب بستہ ہونا ہوگا۔ فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق تحریک فتح نے اپنے بیان میں القدس کو سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم اسرائیلی ریاست اور یہودی انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ بیان میں القدس کے شیخ جرح، بطن الخوا اور دوسرے علاقوں کے فلسطینیوں کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تحریک فتح نے القدس میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کو فلسطینیوں کی نسلی تحطیر قرار دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ القدس اور فلسطینی علاقوں میں انتہا پسند صہیونیوں کی سرگرمیوں کے خطرناک نتائج کی تمام تر ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر عائد ہوگی۔ بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور اسرائیل کے انتہا پسندانہ جنون کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ حماس کے اس ترجمان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس اقدام کا مقصد اپنی ناجائز حکومت کی شبیہ کو بہتر بنانا ہے جو ملیا میٹ ہو چکی ہے، اس لیے کہ فلسطینی جالوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور تمام مقبوضہ علاقوں میں اپنی دفاعی توانائیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی اہداف کو راکٹ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت اور تمام صہیونی انتہا پسندوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ بیت المقدس میں حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کو اپنے اندرونی بحرانوں سے فرار کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل میں ناکام ہو جانے پر بیت المقدس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش پر خبردار کرتے ہیں، اور غاصب صہیونیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے دفاع کا عمل ہرگز بند نہیں ہوا ہے، اور ہر فلسطینی جوان دفاع کے میدان میں سیف القدس یعنی قدس کی شمشیر ہے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے وزیر نے فلسطین کی تحریک استقامتی اور مزاحمتی قوتوں کی جانب سے دیے جانے والے سخت انتباہات سے خائف ہو کر مقبوضہ بیت المقدس میں پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کیے جانے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر جنگ بینی گیٹنز نے مختلف صہیونی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی نشست میں اس ہفتے پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت ہر سال ہزاروں کی تعداد میں انتہا پسند صہیونیوں کو جمع کر کے ایک بڑا مارچ کرتی ہے جو باب العمود اور بیت المقدس کے قریبی علاقوں سے گزرتا ہوا مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر جا کر ختم ہوتا ہے اور پھر وہاں پر فلیگ ڈانس کیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ فلسطینیوں کو بیت المقدس ترک کرنے کا پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کو اپنے اندرونی بحرانوں سے فرار کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل میں ناکام ہو جانے پر بیت المقدس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش پر خبردار کرتے ہیں، اور غاصب صہیونیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے دفاع کا عمل ہرگز بند نہیں ہوا، اور ہر فلسطینی جوان دفاع کے میدان میں سیف القدس یعنی قدس کی شمشیر ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔